16, 17 اور 23 میں آئے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب جی حوالہ اسکرین پر آپ کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 16ویں 17ویں اور 23ویں آیت، 3 آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی غور سے دیکھیں اسکرین پر، خدا کے کلام کو غور سے پڑھیں، غور کریں اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اس کے بعد سوالیہ نشان ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ 23ویں آیت، بلکہ اس کو 22ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے خواہ پولوس ہو، خواہ اپلوس، خواہ کیفا، خواہ دنیا، خواہ زندگی، خواہ موت، خواہ حال کی چیزیں، خواہ استقبال کی چیزیں، سب تمہاری ہیں اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے۔ 23ویں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، لکھا ہے سب تمہاری ہیں اور تم مسیح کے ہو اور مسیح کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ میرے ساتھ مل کے کہیں ہم مسیح کے ہیں، بلند آواز سے کہیں ہم مسیح کے ہیں اور مسیح خدا کا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب ایک آواز ہو کر بلند آواز سے کہیں آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو صرف چند سیکنڈز کے لیے بند کرتے ہیں اور غور کریں اس کلام پر خدا نے جو ہماری زندگی میں رکھا ہے۔ غور کریں، میڈیٹیٹ کریں، غور کریں، دھیان کریں کہ کلام کیا کہتا ہے، کیا لکھا ہے۔ مسیح یسوع نے ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش کرتا ہوں کہ باپ میں جو ادھورے دنوں کی پیدائش خداوند خاتموں میں سب سے ادنا خدا تیرا شکر کرتا ہوں باپ کہ تو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت میں اپنے آپ کو یسوع مسیح میں خداوند چھپاتا ہوں، اس کے لہو میں چھپاتا ہوں اور ان الفاظوں کو، ان جملوں کو جو تیرے کلام کی شکل ہیں، تیری ترتیب کو مانگ لیتا ہوں۔ تیرا پاک روح جو ہمارا بہترین استاد ہے، یسوع نام سے اپنے آپ کو اس کے ہینڈ اوور کرتا ہوں۔ ساری سوچیں، سارے خیال تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور خداوند نیند کا غلبہ لانے والی تاثیریں، سوچوں کو خداوند بھٹکانے والی تاثیریں یسوع مسیح کے نام سے خداوند ہم انہیں باندھتے ہیں اور خداوند یہاں سے چلے جانے کا حکم دیتے ہیں تاکہ سارا عزت و جلال خدا باپ، بیٹے اور باپ کے نام میں کرے۔ آمین۔ زوردار تالیاں خداوند کے لیے ہو جائیں۔ چلیں ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا غور سے سنیے گا، غور سے پڑھیے گا۔ لکھا ہے 16ویں آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو
اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اور اگر کوئی خدا کے مقدس کو کیا کرنے کی کوشش کرے گا؟ برباد کرنے کی کوشش کرے گا، تو خدا کہتا ہے میں اسے برباد کر دوں گا. ہاللیلویا. ایک سوال پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا سے کر رہا ہے، کیونکہ پولس تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو کرنتھس کی کلیسیا ہے وہ اب لوگوں پر ڈیپینڈ کرنے لگی ہے. کچھ پولس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، کچھ اپلوس پہ کر رہے ہیں، کچھ کسی نبی پر کر رہے ہیں، جس کی ترتیب بنانے کے لیے پولس نے کرنتھس کی کلیسیا کو کیا لکھا ہے؟ خط لکھا ہے، جسے ہم کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط کہتے ہیں. 2 خط اس نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے. ہاللیلویا. پہلے خط میں جب اس نے اس ڈسٹربنس کو، جب اس نے سب چیز کو دیکھا ہے، تو اس نے کیا کیا ہے؟ لکھا ہے، کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس کا مقدس ہو؟ نہ تم پولس کا مقدس ہو، نہ تم اپلوس کا مقدس ہو. مقدس کا مطلب جانتے ہیں؟ اگر ہم اس انگلش میں لیتے ہوئے ٹیمپل ہے، ہیکل جسے ہم کہتے ہیں. ہاللیلویا. مقدس کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا ہے؟ ہیکل. بولے ہیکل. کیسی امیزنگ بات ہے. کتنا نارملی ہم اسے لے کے پڑھ کے نکل جاتے ہیں. کیا واقعی ہمارے جو بدن ہیں، سوال یہ ہے، پولس سوال کر رہے ہیں. اگر ہم 16ویں آیت میں دیکھیں، لاسٹ میں کوسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ تھوڑا سا ساؤنڈ سیٹ کر دیں، ڈسٹربنس ہے ساؤنڈ کے اندر. نمبر 1 تو اس کا ایکو کم کریں. ہاللیلویا. بس چھوڑ دیں اسے. سوال ہم سے یہ کیا گیا ہے، کیا واقعی ہی ہم خدا کا مقدس ہیں؟ یعنی یہ جو ہمارا بدن ہے، کیا واقعی ہی خدا کا روح اس میں رہتا ہے؟ آج ہم بدن پہ بات کرنے والے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں سب سے زیادہ جو فکر ہے ہمیں، وہ بدن ہی کی ہے. ہاللیلویا. سب سے زیادہ آج ہم جو فکر کر رہے ہیں وہ بدن ہی کی ہے. بدن ہی کے لیے ہم بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، روپیہ پیسہ کما رہے ہیں. سب سے زیادہ بدن کی فکر ہے ہمیں، اور سب سے زیادہ پیسہ بھی ہم بدن کے لیے کما رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد سب سے زیادہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ فٹنس پر، بدن پر. بیماری ہو گئی، بھاگے ڈاکٹر کے پاس. بدن کی فکر. ہاللیلویا. اس کے بعد بدن کو خوبصورت دکھانے کے لیے مختلف طرح کے لباس کی ضرورت ہے. بدن کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمیں خوراک کی ضرورت ہے. بدن کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھے گھر کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی ہونی بھی چاہیے.
لیکن یہاں جو بات پولس رسول کر رہا ہے، اگر سوچے انسان ہوتے ہوئے ہمیں اپنے اس بدن کی اتنی فکر ہے کہ ہم خدا کے اصولوں کو بھول کر روپے پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو غور کریں خدا کیا کلام کر رہا ہے۔ کیا جس بدن کا ذکر میں کر رہا ہوں یہاں پولس کا مطلب بھی وہی بدن ہے جس کا ذکر پولس کر رہا ہے، اور جس بدن کے اندر خدا کا روح رہتا ہے؟ اور اگر رہتا ہے تو اس کے رہتے ہوئے ہم اس بدن کو برباد کر رہے ہیں، تو کنکلوژن بھی اس کے آگے لکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن جس بدن کی بات یہاں پر پولس رسول کر رہا ہے، جس کے معنی کچھ اور ہیں، سن لیں، وہ آپ کے سنگل بدن کی بات نہیں کر رہا۔ یہاں جو بدن پیش کیا جا رہا ہے وہ کلیسیا سے کلام کیا جا رہا ہے۔ غور سے سنیں، میں نے پہلے کہا تھا غور سے سنیے گا، غور سے پڑھیے گا۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا لکھا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور اس کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ پہلی بات میں آپ کو کلیئر کرتے چلے جاؤں، یہاں انڈیویجولی کسی سے بات نہیں کی جا رہی، یہاں کلیسیا سے بات کی جا رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے بعد جا کے آگے انڈیویجولی جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس بدن کو، اس مقدس کو برباد کریں گے تو خدا ہمیں برباد کر دے گا۔ اور سب سے لاسٹ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ یہ سب ہمارا ہے اور ہم مسیح کے ہیں، اور مسیح کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ غور سے سن لیں، آج کا جو ہمارا پیغام ہے، جس کا عنوان ہے، وہ ہے خدا کا مقدس۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا مقدس ہے۔ میں نے پہلے اس بات کو کہا کہ ہم اپنے اس مقدس کو، ہم اپنے اس بدن کو تیار کرنے کے لیے کتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو بدن ہے، ہماری یہ جو فزیک ہے، ہماری یہ جو پرسنالٹی ہے، یہ کیا رہے؟ اچھی دکھتی رہے، سب اچھا دکھتا رہے۔ لیکن جس بدن کی بات یہاں پر پولس رسول کر رہا ہے، غور سے سن لیں، وہ کلیسیا ہے، وہ آپ ہیں، وہ ہم ہیں، وہ ہم مل کر ہیں۔ ہاللیلویا۔ ذرا زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں۔ نکالے میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں، اسی کرنتھیوں میں 6 باب نکال لیں ذرا میرے ساتھ۔ جی، پہلی بات جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بدن ہے یہ کلیسیا ہے۔ یہ جو بدن ہے یہ کون ہے؟ صرف 2 پوائنٹ سیکھیں گے ہم، غور کیجئے گا اس پر۔ یہ جو بدن، جس بدن کا ذکر جس میں مقدس ہے، جس میں مقدس بسا ہوا ہے، وہ کلیسیا ہے۔ میں پھر آپ کو کلیئر کر دوں کہ وہ کیا ہے؟ کلیسیا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ غور سے سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پہلی بات جو ہم سیکھیں گے وہ کیا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کے بدن کے مختلف اعضاء ہیں جن میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، غور سے سنیں۔
کلیسیا مسیح کے بدن کے حصے ہیں، اعضاء ہیں، جس کے اندر خدا کا روح کیا ہے؟ بسا ہوا ہے۔ غور سے سنیں، پہلا کرنتھیوں 6 باب 15 آیت لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن، پھر غور سے سن لیں، تمہارا نہیں لکھا ہوا، تو یہ کلیسیا کی بات ہوتی ہے، پلورل ہے، یہاں پر جمع کی بات ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ غور سے سن لیں، پولس کہہ رہے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے جو بدن ہیں وہ مسیح کے اعضاء ہیں؟ یعنی کہ ہمارے جو بدن ہیں، جو کلیسیا کے بدن ہیں، وہ روحانی اعضاء ہیں یسوع مسیح کے۔ اور اگر میں سے یوں کہہ دوں کہ جو ایماندار ہیں، آج کا چرچ وہ ہے، آج کی کلیسیا وہ ہے، تو اسے کہنا غلط نہ ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، میں تو وہاں کوئی بلڈنگ ریکوائرڈ نہیں کی اس نے۔ ایسا ہے، آج کا جو چرچ ہے وہ ایماندار ہے، کلیسیا ہے آج کا چرچ، اس لیے اس سے کلام کیا جا رہا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ غور سے سن لیں، بس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر قصبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی قصبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ 18ویں آیت، حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ بات تیسرے بات میں ختم نہیں ہوئی، پولس پھر کہتا ہے 19ویں آیت میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا؟ کیوں ایک بات پولس 2 بار کر رہا ہے؟ ایک بار وہ تیسرے بات میں کرتا ہے، پھر وہ آپ کو سمجھا کر ایک بات 6 باب میں کرتا ہے۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا کیا ہے؟ مقدس ہے، جو تم میں بسا ہوا ہے، تم خدا کی طرف سے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ ہم جو کلیسیا ہیں، غور سے سنو، ہم جو کلیسیا ہیں وہ یسوع کا جو بدن کے پارٹس ہیں، جو اعضاء ہیں، ہم وہ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر میں ایک شخص کو یہاں کھڑا کر دوں اور پہلے میں کہوں کہ میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں، تو جب اس کا ہاتھ کاٹ کے الگ رکھا جائے گا تو کیا وہ اس کا بدن کہلائے گا؟ کوئی اکیلا بازو پکڑ کے کہے گا کہ یہ بدن ہے؟ کبھی نہیں ہے۔ اسی طرح کلیسیا کا ایک کردار ہے مسیح کے بدن میں۔ یہ نہ سمجھے، غور سے سنیں، کلیسیا یہ ساری ذمہ داریاں پادریوں کی ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ذہن نشین کر لیں اس بات کو۔ کلام کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح کلیسیا کے اندر بسا ہوا ہے۔ اگر کلیسیا کے اندر خدا کا روح ہے تو پھر کلیسیا کے اندر دعائیاں مذہبیں بھی ہوں گے۔ اگر کلیسیا کے اندر خدا کا روح ہے تو پھر کلیسیا کے اندر حرام کاری بھی نہیں ہوگی۔ اگر کلیسیا کے اندر خدا کا روح ہے تو پھر کلیسیا مختلف لوگوں کے ساتھ گیدرنگ میں بھی نہیں ہوگی۔ اگر کلیسیا کے اندر خدا کا روح ہے تو اسے خدا کے ساتھ اس طرح پیوست ہونا ہے جیسے شوہر بیوی کے ساتھ
اور بیوی شوہر کے ساتھ، کیونکہ یسوع جو ہے وہ کلیسیا کا سر ہے۔ کلیسیا یہ نہ سمجھے کہ ساری ذمہ داریاں اور پادری دے لیں، پادری دعا کرے گا، نہیں، قطار میں کلیسیا بھی کھڑی ہوگی۔ اگر ہم گواہی مذہب پر نہیں ہے تو سوچ لیں، اگر ہم حرام کاری میں پڑے ہوئے ہیں تو سوچ لیں، اگر ہم نشہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں تو سوچ لیں، اگر ہم چرچ کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، اگر ہم چرچ کے ویژن کے ساتھ ایک نہیں ہیں، اگر ہم چرچ کی سوچ کے ساتھ ایک نہیں ہیں، تو یاد رکھیں خدا کہتا ہے جو میرے مقدس کو برباد کرے گا میں اسے برباد کر دوں۔ یہ جو بات پولس رسول کہہ رہا ہے وہ بدن کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ ہے، دلیری کے ساتھ بلند آواز سے، یہ بدن کون ہے جس کا ذکر پولس رسول کر رہا ہے؟ بلند آواز سے کہیں ذرا، نہیں سمجھ آئی؟ اتنا سٹریس میں نے ایک پوائنٹ کے اوپر دیا، اتنا زور دیا، سمجھ آ جانی چاہیے، یا اندر سے حوصلہ نہیں پڑ رہا؟ زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجاتے ہیں، زوردار تالیاں۔ یہ جو بدن ہے یہ ہم ہیں، کلیسیا جو ہے، اور کلیسیا کا کام کیا ہے؟ بدن کو، اعضاء کو آپس میں کیا کرنا؟ جوڑے رکھنا، پاسٹر صاحب کی تابعداری کرنا، چرچ کی تابعداری کرنا، چرچ کے کام کرنا، کلیسیا کا انتظام کرنا، یہ کلیسیا کا کام ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ اس لیے پولس رسول کی کانٹ چھانٹ کر رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے جو بدن ہے وہ خدا کا مقدس ہے۔ خدا کہاں رہتا ہے؟ کلیسیا میں، ہمارے اندر۔ اس کے بعد جو انڈیویژول بدن کی بات کی گئی ہے وہ کہا گیا ہے حرام کاری سے بھاگیے، یہ مخاطب کیا گیا، یہ اب اس بدن کو مخاطب کیا گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ آگے انڈیویژولی بھی بات ہوگی، یہاں پولس رسول سنگل سے مخاطب ہے کہ حرام کاری سے کیا کرو؟ بھاگو، اس بدن کو برباد نہ کرو۔ ضروری نہیں ہے، غور سے سنیے گا، میں نے اس بات کو سیکھا، میں نے اپنے عمر میں جب نظر کی، ابھی کچھ دن پہلے، کچھ شاید مہینہ ہو چکا اس بات کو، مطلب ایک پاسٹر صاحب ہیں جم کے خدا کی خدمت کر رہے تھے، لیکن خدا ان میں سو گئے۔ اس سے پہلے پاسٹر انیسمن صاحب جم کے خدا ان کی خدمت کر رہے تھے، لیکن خدا ان میں سو گئے۔ ایک پاسٹر صاحب پنڈی میں، ان کو تھوڑا سا پیر کا جو انگوٹھا ہے اس میں فنگس ہوا، شوگر کے پیشنٹ تھے وہ، آہستہ آہستہ ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا کہ اسے آپ کٹوا لیں تو آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ روزے دعا کرتے 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 فائنلی ٹانگ کہاں سے کٹوانی پڑی؟ پہلے ایک انگوٹھا کاٹا جا رہا تھا، اس کے بعد یہاں سے کام کرنے پڑا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے اس بدن کو پہلے اتنی تکلیف دے دیتے ہیں، اتنی لاپرواہی کرتے ہیں، اور پھر جھک جاتے ہیں خدا کے آگے۔ داؤد کہتا ہے کہ تیری عمر 70 برس ہے، اگر قوت ہو تو یعنی کیئر کرنی ہے ہم نے اس بدن کی۔ کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ ہارٹ اٹیک آیا خدا کے قادر کو، کیا خدا بچا نہیں سکتا تھا؟
لیکن اس سے پہلے جب خدا کہتا تھا کہ تو اپنی کیئر کر تو تب خادم کام تھا۔ ہم اس طرح بھی اپنے بدن کو حرام کاری میں ڈال کے رکھتے ہیں کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اس کی کیئر نہیں کرتے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی بھی کیئر، فزیکلی ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے ویٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، تاکہ یہ قوت ہمارے اندر برقرار رہے، تاکہ یہ بدن ہمارا جو ہے وہ برقرار رہے اور ہم ایک لمبی عمر پا کر خدا کی خدمت کرنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ رات بھر فاسٹ فوڈ، ساری مطلب کوئی ڈسپلن نہیں ہے کھانے پینے کے اندر، اور 55 سال میں موت واقع ہوتی ہے۔ خدا ترتیب کا خدا، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ ہمیں اس طرح بھی اپنے بدن کی حفاظت کرنی ہے، اس طرح بھی ہمیں اپنی کیئر کرنی ہے۔ ویسے تو ہماری کلیسیا کافی سمارٹ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی کیئر کرنی ہے، اپنے ویٹ لوز کرنی ہے۔ یہ خدا کی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے سیکھا اس بات سے کہ اگر ہم اس بدن کی کیئر نہیں کریں گے تو ابلیس اسے دوسری طرح سے لے جائے گا۔ کیسے؟ بائبل میں یہ مثال ہے، غور سے سن لیں۔ پیدائش میں چلے جائیں، کیا کھانے کو دیا اس نے ہوا کو؟ پھل کھانے کو دیا نا، کوئی زہر تو نہیں دیا۔ وہ پھل کس نے لگایا تھا وہاں پر؟ خدا ہی، لیکن اس کا استعمال ہوا اس کے بدن کو برباد کرنے کا۔ سو یاد رکھیں، ہماری ڈس اوبیڈینس، ہمارا آؤٹ آف ڈسپلن ہونا، یہ بھی ابلیس کو موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے بدن کو کمزور کرتے چلیں۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ سو کلیسیا جو ہے وہ مسیح کے بدن کے مختلف اعضاء ہیں۔ غور ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم اعضاء ہیں تو کیا صرف ہم اپنی اس بدن کی ہی پرواہ کر رہے ہیں؟ ہم صرف روپے پیسے کے پیچھے، ہم صرف جو ہے بیماریوں کے پیچھے، اپنی پرسنالٹی کے پیچھے، اپنی ہر چیز کے پیچھے ہی تو نہیں بھاگ رہے؟ اگر ہم مسیح کا بدن ہے تو ہمیں کلیسیا کے اندر پیشن کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر کوئی دوسرا چرچ نہیں آ رہا، ہمیں اس کو گائیڈ کرنا ہے، ہمیں اس کو لے کر آنا ہے چرچ کے اندر، تب کلیسیا کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ اور بتاؤں گا بھی آگے چل کے کہ کیسے خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ دوسری اور فائنل سٹیٹمنٹ، فائنل بات کہاں ہے؟ غور سے سنیں۔ جی 17ویں آیت۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے۔ خدا کا مقدس کیا ہے؟ خدا کا مقدس کیا ہے؟ بلند آواز سے بولے ذرا، خدا کا مقدس پاک ہے۔ چلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو مقدس ہے وہ ہے کون؟ پاک۔ غور سے سنیے گا، یوحنا کی انجیل 2 باب نکال دیں گا بس جی، 19ویں اور 22ویں 2 آیات پڑھنے لگا۔ یوحنا 2:19۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر ہم کس مقدس کو برباد کریں گے تو خدا ہمیں برباد کر دے گا۔ غور سے سنیں، بڑا قابل غور لمحہ ہے، وقت ہے، غور سے سنیں۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے اوپر دیکھیں، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ 22ویں آیت، پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا۔ یسوع نے فقیہ فریسیوں سے کہا تھا کہ تم اس مقدس کو
अगर ढा दोगे तो मैं फिर इसे 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा। यहाँ जो बात पौलुस रसूल ने कोट की है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मकदिस है? खुदा का मकदिस आपका बदन किस तरह बन जाता है? जब वो मकदिस जिसने ये दावा किया था कि अगर मुझे मार दिया जाए तो मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, वो मकदिस अगर हमारे मकदिस के अंदर है तो आपके अंदर बाप का रूह भी है, आपके अंदर उसकी निजात भी है, आपके अंदर साल्वेशन भी है, आपके अंदर बहाली भी है, आपके अंदर आसमान की बादशाही की नेशनैलिटी भी है। ये मकदिस कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, जोरदार तालियां पाओ। इसलिए पौलुस ने ये स्टेटमेंट कोट की है कि अगर तुम इस मकदिस को बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। 22वें आप जानते, मैंने आपसे क्यों लास्ट में अपने पैसेज की पढ़ाई थी, जानते हैं? फिर पढ़ने लगा, गौर करना आप इस पर। देखा है, सब चीजें तुम्हारी हैं, तुम मसीह के हो और मसीह अपने इस बदन में झांकना है आज हमें कि क्या वाकई खुदा का मकदिस हमारे अंदर है। और जब खुदा का मकदिस है ना, तो ये हमारी क्वालिटीज नहीं है कि खुदा का रूह हमारे अंदर है, ये उस मकदिस की क्वालिटी है जो हमारे अंदर है। उसका रूह उसके साथ कलीसिया के अंदर रहता है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजा दें। मकदिस का हमारी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर वो मकदिस जिसने कहा था कि तुम इसे ढा दो तो मैं तीसरे दिन फिर इसे उठा खड़ा करूंगा, यीशु, गौर करें, अगर उस मकदिस के होने के बावजूद हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो याद रखें हम उस मकदिस को बर्बाद कर रहे हैं। अगर उस मकदिस के होने के बावजूद हमारे अंदर हरामकारी है तो याद रखें हम उस मकदिस को बर्बाद कर रहे हैं। अगर उस मकदिस के होने के बावजूद हमारे अंदर जो है वो लड़ाई झगड़े हैं तो याद रखें हम उस मकदिस को बर्बाद कर रहे हैं। कलीसियाएं मकदिस को अंदर रख के तरक्की करती है। हालेलुया। एक फाइनल इलस्ट्रेशन मिसाल देंगे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। गौर से सुनिएगा, यूहन्ना 4 बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ने लगा। गौर से सुनिए, ये मिसाल आपको देने लगा। यीशु ने उससे कहा, है औरत, मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में, ना बनाए हुए मस्जिदों पर, ना यरूशलेम में बनी हुई हैकल में। यीशु उस सामरी औरत से अब साफ साफ कह रहा है कि जो मस्जिद बनाए गए हैं ना अब उन पर बाप की प्रस्तिश होगी, ना जो यरूशलेम के अंदर हैकल है उसमें बाप की प्रस्तिश होगी। अगर इन सब जगहों पर बाप की प्रस्तिश नहीं होगी तो फिर बाप की रियल हैकल है कौन सी? लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि ऐ औरत, मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों से है। मगर वो वक्त आता है, सुन ले, ये वही मकदिस है जिसकी बात हो रही है। लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है
क्योंकि यीशु सामरी औरत के सामने खड़ा है। यीशु से कहते हैं वो वक्त अब ही है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्ती शुरू और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से बाप की क्या करें, परस्ती। हालेलुया। ऐसा तो नहीं है कि वो मक़दिस भी हमारे अंदर है और गुनाह भी हमारे अंदर है, ऐसा तो नहीं है। सच्चे परस्तार कौन है? जो बाप की परस्तिश उस मक़दिस को और रूह को अंदर रख के प्योरिटी के साथ करेंगे। कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि अपने लीडर के साथ एक होकर कलीसिया के लिए काम करें, क्योंकि खुदा का जो रूह है वो कलीसिया के अंदर बसा हुआ है, हमारे अंदर बसा हुआ है। जब हमारी सोच एक है, जब हमारा ख्याल एक है। हालेलुया। सो हासिल कलाम हमारे लिए क्या है? आए विजन में एक हो जाए, सोच में एक हो जाए, बोझ में एक हो जाए, क्योंकि हम सब जो है वो मसीह के बदन के मुख्तलिफ अज़ा हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं। कलीसिया जो है वो मसीह के मुख्तलिफ हिस्से हैं। अब हिस्सा खुद अपने आप को बर्बाद करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन पौलुस कहता है कि तुम खून से खरीदे गए हो। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया है। सुबह मक़दिस जिसे खुदा कहता है कि अगर तुम बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, वो भी और नहीं बल्कि यीशु मसीह। हालेलुया। सो आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। मिन्नत करें बाप से कि मुझे मसीह के इस बदन में मुझे अज़ा बनने का फज़ल दे। मैं यीशु के बदन का अज़ा बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ। मुझे अपने जलाल के लिए ले। हालेलुया। मेरे बदन के वसीला से है आसमानी बाप तेरा जलाल ज़ाहिर हो और मैं उस बदन का अज़ा बनता चला जाऊं। हालेलुया। आइए सब दुआ करें। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। हालेलुया।